انہیں دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی سعادت اور نعمت ہے اللہ کے گھر میں تعمیر میں شامل ہونا، حصہ لینا. میرے محبوب نے فرمایا لوگو تم خیر کے لیے چابی بن جاؤ، شر کے لیے تالا بن جاؤ. تم خیر کے کاموں میں چابی ہو اور شر کے کاموں میں تم تالے بن جاؤ. لیکن بدقسمتی کے ساتھ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے شر کے کاموں میں لوگ ہمیں بہت زیادہ نظر آتے ہیں اور خیر کے کاموں میں بہت کم لوگ دکھائی دیتے ہیں. اگر کوئی خیر کا کام کر بھی رہا ہو اس کے پیچھے بھی کافی سارے لوگ پڑے ہوتے ہیں، یہ کیوں کر رہا ہے، اس میں یہ مسئلہ بھی، اس میں وہ مسئلہ بھی. اس وجہ سے میرے بھائیوں سب سے بڑی اللہ کے نبی نے جو بشارت سنائی ہے خیر کے کاموں میں سے سب سے بڑا یہ خیر کا کام ہے. یہ آپ کے سامنے جو میدان ہے قیامت کے دن تک لوگ یہاں سجدے کریں گے. قیامت کے دن تک لوگ قرآن مجید کی بیٹھ کر یہاں تلاوت کریں گے. قیامت کے دن تک لوگ یہاں رکوع اور سجدہ کریں گے. آج سے 50-100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی یہاں پہ زندہ نہیں ہوگا 100 سال کے بعد، لیکن یہ مسجد کا ٹکڑا پتہ نہیں کتنے سینکڑوں سال قیامت تک کے لیے چلتا رہے گا. اور جو لوگ اس مسجد میں جنہوں نے حصہ لیا ہے وہ قبروں میں ہوں گے، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کریں گے اور ان کی قبروں پہ اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوگی، برکتوں کی برسات ہوگی. اس وجہ سے یہ ہر بندے کا حق بنتا ہے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے خیر کے کام میں اسے حصہ لینا چاہیے. اسلام آباد میں ایک عالم ہے، بہت بڑا ان کا ایک دینی ادارہ ہے. ایک مرتبہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک پروگرام میں بیان کر رہے تھے. میں نے کہا حضرت جس ادارے میں نے پڑھا آپ وہاں استاد تھے اور چند عرصے کے بعد آپ نے ایک ادارہ بنایا، اس میں اس وقت تقریباً 1000 کے قریب بچے پڑھ رہے. تو اس کی بنیادی وجہ کیا؟ اتنے بڑے عرصے، چھوٹے سے مختصر عرصے میں آپ نے اتنا بڑا ادارہ بنا لیا. کہنے لگے میں نے یہ نیت کی ہے جس جگہ بھی خیر کا کام ہوگا، خصوصاً مسجد یا مدرسہ بن رہا ہوگا، وہاں میں اپنا حصہ شامل کروں گا. اور میں جہاں دیکھتا ہوں مسجد تعمیر ہوتی ہے، مدرسہ تعمیر ہوتا ہے، کوئی خیر کا کام ہے، میں نے کبھی بھی کوئی خیر کا کام نہیں چھوڑا. میں تو یہ کہتا ہوں اللہ نے جو مجھے یہ ترقی عطا فرمائی ہے یہ صرف مسجد کی تعمیر کے برکت سے عطا فرمائی. کہتے ہیں نا جی کسی کے کوئی مسائل حل نہ ہو رہے ہو نا، مسجد کی صفائی کرے آ کے اللہ اس کے مسائل حل فرما دیتے ہیں. ایک مسجد میں ایک سیٹ صاحب تھے، وہ اکثر آتے مسجد میں جھاڑو دیا کرتے، مسجد کی صفائی کیا کرتے. ایک مرتبہ مسجد کے امام صاحب نے کہا اس جھاڑو دینے کے لیے اور مسجد کی صفائی کے لیے کافی لوگ ہیں، آپ کے متعلق جو کام آپ وہ کیا کریں. ٹھیک ہے نا، یہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں آپ سب کا حق بنتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہر بندہ اس مسجد میں اپنا حصہ شامل کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہ نہ دیکھیں نام نمائش کے لیے میرا نام بن جائے گا، لوگ کیا کہیں گے. نہیں میرے بھائیو، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پہ ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ حضرات کوشش کریں کم از کم 2-4 مہینوں میں یہ مسجد تعمیر ہو جائے. اور کافی سارا عرصہ یہ آپ لوگوں کے لیے کافی مسائل تھے اور قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. آپ یہ نہ دیکھیں ہمارے چند پیسوں سے یہ مسجد میں یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے تو یہ کیسے تعمیر ہوگی. آپ کے ایک ایک قطرے سے پائی سے اللہ تعالیٰ سے پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. اس وجہ سے سارے حضرات ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے تمام حضرات، انتظامیہ، آپ سارے مل کر جب انگلیوں کو ساتھ جوڑا جائے مکہ بن جاتا ہے. ہاتھ کھڑے کریں، انگلیاں الگ الگ ہوتی ہیں، ایک مکہ بنے گا، پھر کسی کو ماریں گے نا اس کا زور بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے آپ سارے حضرات تنکوں کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے وہ ایک مضبوط قسم کا تنکے وہ جھاڑو بن جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہ کام صفائی ہوتی ہے. اس وجہ سے میرے بھائیوں سارے مل کر یہ ارادہ کریں، خصوصاً یہ جو اے بلاغ کے حضرات ہیں، آپ حضرات کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کوشش کرے ہر بندہ
کم از کم 1 لاکھ روپیہ تو اس مسجد کے لیے تعاون کی مد میں دے، اور اگر 100 بندہ دے 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے بھائی، تو یہ مسجد انشاءاللہ 6 مہینے کے اندر اندر تعمیر ہو جائے گی، اور آپ اس میں نماز پڑھیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سارے صاحب ثروت ہیں، سارے صاحب نصاب ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھیں، ہماری خوشی غمی ہوتی ہے، شادی کے موقع پہ ہم لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، جب اللہ کے گھر کی باری آتی ہے تو پھر وہاں 5-10 ہزار روپے دینا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ اسی کے پیسے کو قبول فرماتے ہیں جو اللہ کے مقبول بندوں میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، اس مسجد کا کام رکنا نہیں چاہیے، آپ بھرپور انداز میں آپ سارے حضرات حصہ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا علی زمان صاحب